السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے اس وقت پڑھا گیا، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اہل ایمان سے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے، جیسا کہ اس جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن کا خاص انداز ہے، جیسے ہم نے پڑھا تقوی کے موضوع میں کہ اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ تقوی اختیار کرو اللہ کا جیسے کہ اس کا حق ہے۔ یہی انداز یہاں پر ہے، اور اس کی وضاحت یہی آتی ہے کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا حق وہ یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہے، جتنی کیپیبلٹی ہے، جتنی صلاحیت ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ، جیسے کہ تقوی کے موضوع پر بھی پھر تفصیل آتی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تو جہاد کے حوالے سے بھی معاملہ یہی ہے، مجھے اور آپ کو بحیثیت مسلمان ہر صورت مجاہد تو ہونا ہی ہے۔ یہ جہاد میرے اور آپ کے لیے گویا ایمان کا جزو لازم ہے۔ اب یہ ہے کہ آج اس وقت فی زمانہ اس جہاد کے حوالے سے بہت زیادہ مس انٹرپریٹیشن، بہت غلط فہمیاں، بہت ہی غلط تصورات، اور بہرحال اغیار کی سازش بڑی زبردست، جو ذہن سازی، نیریٹو کنٹرول کا ایک پورا اس وقت دنیا ہے، یہ دور ہے۔ تو اب بالعموم جیسا ہی یہ لفظ جہاد آتا ہے، فوراً ایک منفی تاثر ذہن میں آ جاتا ہے، فوراً ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان اپنے ذہن میں کچھ، پہلے تو یہ جہاد کسی درجے میں پھر بھی جنگوں کے حوالے سے آ جاتا تھا۔ آج سے شاید کچھ عرصہ پہلے جب جہاد کا لفظ آتا تھا تو محض جنگ ذہن میں آتی تھی، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی جہاد کا لفظ ذہن میں آتا ہے، فوراً کچھ ایسے لوگ ذہن میں آتے ہیں جو کہیں پر بھی جا کر حملہ کر دیں گے، کہیں پر بھی بم پھاڑ دیں گے، کہیں پر بھی گولیاں برسا دیں گے، اور اس کو اسلام اور کفر کی لڑائی قرار دے دیں گے۔ تو اسی وجہ سے اس لفظ کو اب کہنے سے بھی گویا اب جو ہے وہ اعراض کیا جانے لگا ہے۔ اب تقریروں میں بھی اور جمعے کے خطبات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے موضوعات نظر آ جائیں گے آپ کو، لیکن جہاد کا موضوع نظر نہیں آئے گا۔ آئے گا بھی تو پھر ایک خاص انداز میں آئے گا، بس ہر چیز کی نفی کرنے کے لیے آئے گا۔ تو یہ بس ایک ذہن میں خیال تھا، اور اسی کو انشاءاللہ آج موضوع بنانا ہے کہ کچھ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بصیرت دی تھی اور جو ملکہ ان کو حاصل تھا قرآنی علوم پر، پھر جو گہری نظر اللہ نے ان کو عطا فرمائی، تو ایک تو ہوتی ہے کہ کسی علم کا جاننا، ایک ہوتا ہے اس علم کو پھر عوام کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا کہ گتھیاں سلجھ جائیں، معاملات سمجھ آنے شروع ہو جائیں۔ تو یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو ایک بڑا زبردست یہ صلاحیت سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں بہت اونچے درجات عطا فرمائے۔ انہی کی یہ تحریر ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، اس وقت ظاہر مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ جہاد تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ایسے ہے جیسے ایک انسان سانس لیتا ہے تو زندہ رہتا ہے، تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ایمان حقیقی جس کا تعلق دل سے ہے، قلبی ایمان، اس کے دو رکن ہیں، یعنی ایک تو وہ قانونی ایمان ہے جس کے 5 ارکان ہم جانتے ہیں حدیث کے مطابق، وہ 5 ارکان ہم گنواتے ہیں، جی کلمہ شہادت ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ تو یہ قانونی ایمان، ایک شخص کے مسلمان ہونا ظاہر میں ان 5 پلرز پر کھڑا ہوا ہے، ان میں سے ایک بھی ٹوٹا تو وہ شخص مسلمان نہیں رہا قانونی طور پہ۔
ایک ہے اس شخص کا واقعتاً مومن ہونا، دل سے مسلمان ہونا، ایمان لے آنا، اور ایسی صورت میں اب اس کے عمل میں کیا نظر آئے گا، یہ حقیقی ایمان، قلبی ایمان، تصدیقم بالقلب جسے کہا جاتا ہے، اس کے ارکان، اس کے پلرز، اس کی جزیات کیا ہیں۔ بڑا ہی پیارا مقام ہے جہاں یہ دونوں موضوعات سمٹ کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیات 14 اور 15 ہیں۔ آیت 14 کا جو مقدمہ ہے وہ سامنے اس طرح سے آتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، اسلام لے آئے ہو، تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو بلکہ اسلام لائے ہو، اسلام قبول کر لیا، اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا، یعنی اسلام کا درجہ اور ہے، ایمان کا درجہ اور ہے۔ اسلام بہرحال اپنی وسعت میں ایک ظاہر اور باطن دونوں کیفیات رکھتا ہے، لیکن اس دنیا میں کسی کو جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو اس کی بنیاد اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب اس کو مسلمان کہا جائے گا، اندر اس کے کچھ بھی ہو، وہ دل میں کتنا ہی بڑا چور ہو، بے ایمان ہو، وہ جتنا بے نمازی ہو، وہ جتنا جو بھی اس کے اندر ایمانی کیفیات ہیں، وہ منافق ہو سکتا ہے، لیکن منافق بھی ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ منافق کی جو ٹائٹل ہے وہ تو قیامت کے دن لگے گا، دنیا میں کسی کو منافق نہیں کہا جا سکتا، یا مسلمان ہے یا کافر ہے بس۔ لہذا ایک شخص کا مسلمان ہونا اس کی ظاہری اقرار پر منحصر ہے۔ اب آ جائیے اللہ کے ہاں کون شخص ہے کہ جو مومن ایمان والا گردانا جا رہا ہے۔ لہذا یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے، وہ دیہاتی آئے اور انہوں نے جب کلمہ پڑھا اور اپنے تئیں یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو مومن ہو گئے، ہم ایمان والے ہو گئے، تو اللہ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ یہ دیہاتی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے فرمائیے نہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یہاں جو الفاظ ہیں لم تؤمنوا، عربی کے اصول کے تحت ہرگز تم ایمان نہیں لائے ہو، کیٹاگوریکلی، شدت کے ساتھ۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اسلام قبول کیا ہم نے۔ یہ کلمہ ابھی زبان پہ پہنچا ہے، ابھی دل پر اس کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا یہ دیکھنا باقی ہے، دل میں اترا کہ نہیں اترا یہ دیکھنا باقی ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تو تم اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور رسول کی، احکامات مانتے رہو، اپنے عمل کرتے رہو، تو اللہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی ابھی ایمان اگر تمہارے دلوں میں نہیں پہنچا، وہ کیفیت ابھی نہیں بھی ملی، تمہارے اعمال قبول ہو رہے ہیں، اس پر پریشان نہیں ہو۔ تم کلمہ پڑھنے کے بعد جو بھی صحیح نیت سے اعمال کر رہے ہو اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ البتہ ایمانی کیفیت تمہاری جو بنے گی، وہ اصل جو ریکوائرڈ ہے، جو کہ اصل ٹارگٹ ہے، وہ ابھی نہیں ہے معاملہ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایمانی کیفیت ابھی نہیں بھی بنی، اعمال کرتے رہو، اور یہی وہ ترتیب ہے، اعمال کرتے رہو تو ایمانی کیفیت بھی بنے گی، ایمان بھی دل میں داخل ہوگا۔ ابھی ایک شخص انتظار میں نہ رہ جائے کہ وہ نہیں میں تو ابھی مومن ہوا کہ نہیں ہوا، لہٰذا ابھی جیسے چاہو جو نہیں، اللہ کے احکامات مانتے رہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ایمان عطا فرما دے گا اور تمہارے یہ اعمال قبول ہوں گے صحیح نیت کے ساتھ اگر تم کر رہے ہو۔ البتہ ابھی اس بات کو سمجھو کہ اسلام لانا کچھ اور ہے، ایمان لانا کچھ اور ہے۔ اب اگلی آیت میں اس سوال کا جواب آ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات پڑھتے ہی ذہن میں سوال آتا ہے، اچھا تو اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ایمان والے ہو گئے؟ کیسے؟ وہ کیا چیز ہے جو یہ بتائے گی کہ ہاں یہ شخص واقعتاً مومن ہے؟ تو فرمایا جا رہا انما المؤمنون الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ تو وہ ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ مومن کون ہیں؟ جو ایمان لا چکے ہیں، جو کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں۔ اول تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن بات سمجھنے کے لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، پھر ڈٹ گئے، اس کے اوپر ڈٹ گئے، یقین محکم ان کو مل گیا، فرم
کنوکشن ان کو میسر آ گئی کہ بس بھائی یہی ہے اب وہ تذبذب میں نہیں ہیں، وہ ڈانو ڈول نہیں ہیں، اب وہ ادھر ادھر نہیں ہیں، انہیں کوئی ابہام، کوئی شک۔ اب کیسے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ایک شخص واقعتاً اپنے اندر تمام شکوک نکال چکا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ جب ایک شخص اپنے معاش میں ایسے فیصلے کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں اور میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کے اختیار میں شک ہے نا۔ یعنی میں اگر حلال پر رہوں گا تو پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں تو مارا جاؤں گا، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ تو حرام کا حصہ اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ شک ہے کہ نہیں؟ ایک شخص جب سنتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکار لگا رہا ہے۔ اصل یہ پکار کس کی ہے؟ پیغام کس کا؟ اللہ کا ہے نا۔ وہ اللہ کا بندہ پکار لگا رہا ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، لیکن اصل میں آواز جو آ رہی ہے یہ پیغام کس کا ہے؟ یہ پیغام کس کا کہ آ جاؤ، فوراً دوڑو، لب کو نماز کی؟ اللہ کا ہے نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بس آ جاؤ۔ اور ایک شخص جو ہے اب کہتا ہے کہ اب اگر میں اپنا کام چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے، جو بھی جس چیز میں بھی وہ مصروف ہے، اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے جاؤں گا تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ شک ہے۔ وہ اپنی دکان کا شٹر نہیں گرا رہا کہ گاہک واپس چلا جائے گا، یہ شک ہے۔ ایک شخص سود کھا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ اس کے بغیر تو معاملہ چل ہی نہیں سکتا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے احکامات میں شک ہے۔ ایک شخص اپنی خلوت میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اپنی شہوت کو تسکین دینے کے لیے اور سمجھ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، اللہ تمہارا حساب کرے گا، اللہ تم سے پوچھے گا۔ یہ سب باتیں ایک طرف رکھ دی کہ نہیں رکھ دی اس نے؟ کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی شخص اس طرح کا کام کرے اور اس خیال سے کرے کہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ کیا ہے؟ تو یہ جو بات آئی کہ ثم لم یرتابوا، پھر ڈٹ گئے وہ استقامت کے ساتھ، یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی اپنے صحابی کو جب انہوں نے پوچھا تھا ایک بات کوئی بتا دیں، ایک بات آپ نے فرمایا تھا تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، پھر استقامت، پھر کوئی چیز تمہیں پیچھے نہ ہٹائے، جتنی آندیاں طوفان آئے تم پیچھے لڑکھڑاؤ مت، پھر جیسے بھی حالات ہو جائیں اللہ پر یقین، اللہ کے دین پر، اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی کیفیت رہے۔ پھر دنیا کو، زندگی کو آزمائش سمجھو۔ تو ایمان یقین والا، تصدیق والا، اور یہ تصدیق کب آتی ہے؟ عمل سے آتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے مثال دی ہے کہ ایک شخص اپنے منہ سے جو کہتا ہے اس کا وزن اس میں تب آتا ہے جب اس کا عمل اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ ایک شخص جو خود نماز نہیں پڑھتا اور وہ کہے جی نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، تو اس کی بات میں کیا اہمیت ہے؟ کیا اس کے اندر وزن ہے؟ لیکن جب وہ خود نماز کی پابندی کرے گا اور پھر وہ بات دوسروں سے کہے گا تو وہ اپنی بات کی تصدیق کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے اور خود بھی نماز کی پابندی کے ساتھ اہتمام کر رہا ہے۔ اس شخص کی بات میں وزن ہے، سیدھی سی بات۔ تو عمل ہے جو تصدیق کرتا ہے۔ ثم لم یرتابوا، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر عمل میں آگے بڑھو، باتیں نہ بناؤ، صرف منہ کی پھونکوں سے نہیں کام چلاؤ، دعوے نہیں کرو، عمل دکھاؤ، عمل، ڈٹ جاؤ۔ باقی ضعف ایمان اپنی جگہ ہے، ہم سب کمزور ہیں، گناہ ہم سب سے ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی معصیت نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، یہ انسان سے گناہ نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ انسان کی تعریف ہی یہی ہے بھائی، وہ تو بھولے گا، وہ تو بہکے گا، وہ تو بھٹکے گا، لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوگا، اور ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اندر سے ناکنگ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بتانے والا اس کو بتاتا ہے کہ تو نے گڑبڑ کی ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو احساس ہو جاتا ہے، اور وہ ایک لمحہ ہوتا ہے احساس کا۔ مومن کا طرز عمل یہ ہے کہ جیسے ہی وہ لمحہ احساس کا اس کے اندر آئے اور فوراً وہ پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر سر جھکائے اور اللہ سے معافی مانگے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور منافق کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو وہ احساس آئے کہ یار تو نے غلط کیا ہے اور یہ صحیح نہیں تھا، تو وہ اگلا ہی اوپر اپنے آپ کو تسلی دے کے کہتا ہے کہ یار دوسرے بھی تو کرتے ہیں، اس نے بھی تو کیا تھا، یار یہ ایک دفعہ ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، چلو کوئی بات نہیں اگلی دفعہ دیکھ لیں گے، چلو یار تھوڑا سا بھی ایک ہی دفعہ توبہ کر لیں گے بعد میں، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی کچھ یہ مسائل تھے، ابھی کچھ یہ ایشوز تھے،
ابھی تو میں ایسا تھا، ابھی تو میں ویسا تھا، اپنی جسٹیفیکیشن، اپنے عذر تراش کر اس گناہ کو کیا کر لیتا ہے، اپنے لیے اوکے کا مہر لگا دیتا ہے، اور یہ پھر نفاق کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے شیطنیت کی کہ وہ اپنے گناہ پہ اڑ گیا اور اس کو صحیح سمجھتا رہا یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، گناہ پہ اڑ جانا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو بات آ گئی کہ آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ اب اگلی بات سمجھیے، وہ کیا شے ہے جو اس عمل کو ایمان کا جو سائن ہے وہ دے گی؟ کیسے پتہ چلے گا یہ مومن ہے؟ اس یقین کے ساتھ، اس ڈٹ جانے کے ساتھ کیا چیز ہے دوسرے نمبر پہ جو ایمان حقیقی کا جزو لازم ہے؟ فرمایا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد جنہوں نے کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ، اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے راہ میں لگانا۔ اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے، یہ ہیں مومن۔ یقین اور جہاد جن کے اندر ہے، عقیدے میں یقین، عمل میں جہاد، یہ ہے ایمان کی ڈیفینیشن۔ اور یہ جہاد میرے اور آپ کے لیے آخرت کے عذاب سے بچنے کا لازمی ذریعہ ہے۔ یہ کھل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 24 پڑھ لیجئے۔ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف، اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ایک طرف۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا وہ دنیا والا پلڑا بھاری ہے تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ اسی طرح سورہ صف پڑھ لیجئے، آیت نمبر 10 اور 11 میں فرمایا اے ایمان والو میں تمہیں بتاؤں جو تمہیں وہ شے جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے نجات دے گی، وہ کیا ہے؟ بات یہی آ گئی کہ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اس کے بغیر وہ آخرت کا دردناک عذاب سے بچ ہی نہیں سکتے۔ پھر اگر تمہیں نیک بننا ہے، تقوی کی راہ پر آگے بڑھنا ہے، ہدایت پانی ہے، تو قرآن کہتا ہے یہی رستہ ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی ہدایت صحیح رستے کی، سیدھے رستے کی، سچائی کے رستے کی صحیح جو سینس ہے وہ ملے گا ہی ان کو جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جہاد کے بغیر مل ہی نہیں سکتا۔ اب اس جہاد کے اتنی اہمیت قرآن اور حدیث میں جو ہمیں ملتی ہے، اس کے بعد اب اگلی بات، بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کو محض جنگ سمجھ لیا۔ محض جنگ، جہاد کا لفظ بہرحال وہ فقہی اصطلاح میں تو جنگ کے طور پر ہی آیا ہے، حدیث میں بھی جہاد کا لفظ جنگ کے لیے آیا ہے اکثر و بیشتر۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں اکثر مقامات جہاں لفظ جہاد آیا ہے وہاں جنگ مانے نہیں ہے، کم ہے مقامات جہاں جہاد سے مراد جنگ ہے۔ اکثر جگہوں پر جہاد اپنے وسیع مفہوم میں آیا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد۔ یہ منافقوں سے جہاد کرنا ہے، اور منافقوں سے کبھی بھی کوئی تلوار اور تیر والی جنگ نہیں ہوئی۔ تو یہ کون سا جہاد تھا جو ان کے خلاف؟ اور بڑا جہاد۔ ایک غزوے سے واپسی پہ رسول اللہ اپنے صحابہ سے فرما رہے اب ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک موقع پہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ افضل جہاد کیا ہے، آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جو تم جہاد کرتے ہو یہ افضل جہاد ہے۔ اور بہت سارے دلائل حدیث میں اور قرآن میں موجود ہیں، یہاں تک کہ خالص لفظی معنوں میں بھی یہ استعمال ہوا۔ ایک مشرک والدین اگر اپنے ایمان لانے والے نوجوان بچے کو پھسلائیں واپس شرک کی طرف، تو ان کی اس کوشش کو بھی اللہ نے، سورہ لقمان میں بات آتی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ تیرے مشرک ماں باپ اگر جہاد کریں تیرے خلاف کہ تجھے واپس شرک میں لے جائیں، یہ ان کا منفی جہاد، ان کی کوشش جو وہ کر رہے ہیں۔ تو کوشش کے مقابلے میں جو کوشش ہوتی ہے، جو ایفرٹس ہوتی ہیں، وہ جہاد کہلاتا ہے۔ جہد سے بنا ہے یہ جہاد، اور اللہ کی راہ میں جو محنت، جو کوشش ہوگی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
کتنا کرنا ہے؟ میں نے آیت شروع میں پڑھ دی، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، ایسا جہاد جیسا کہ اس کا حق ہے وہ کرو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ تو لہذا بات جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاد محض جنگ نہیں ہے، ہاں جہاد کی سب سے اعلیٰ ترین جو منزل ہے وہ جنگ ہے، اور اس کے لیے قرآن بالخصوص جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ کرتا ہے قتال۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور پھر قتال کے حوالے سے جو آیات ہیں بے شمار قرآن کے اندر، یہ قتال کا مرحلہ کب آئے گا؟ یہ جہاد درجہ بدرجہ قتال میں بدلے گا، اور یہ قتال بھی ایک مومن کی زندگی کی شان ہے، اس کی آرزو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی خاطر کبھی کوئی جنگ نہیں کی اور اس کے دل میں آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی، ایک تو یہ ہے نا کہ جنگ نہیں کی، اب تو ہم اس میں سب فٹ ہو گئے، ہم نے اللہ کے لیے کہاں جنگ کی، اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اس بات کی کوئی یعنی آرزو بھی نہیں، خواہش بھی نہیں کہ میں اللہ کے لیے جنگ لڑوں، میں اللہ کے لیے مروں اور مارا جاؤں، اور اللہ کے لیے میں ماروں، اللہ کے دین کے لیے میں کام آؤں، اللہ کے لیے میں تلوار اٹھاؤں، جو بھی آج کے زمانے میں اس کو اللہ کے دین کے، اگر یہ آرزو بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ یہ شخص منافق ہے، یہ نفاق پر موت ہے اس کی۔ تو اللہ کے دین کے لیے لڑنا یہ تو ایک مومن کی دل کی آرزو ہے، اور شوق شہادت کے لیے تو وہ جیتا ہے۔ الحمدللہ یہ بات ہم نے پچھلے 3 جمعوں سے سمجھی تفصیل کے ساتھ۔ اب یہ جو جہاد زندگانی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جہاد جو ایک مومن کی زندگی کی علامت ہے، یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، وہ جو ایک غلط فہمی جہاد کے حوالے سے ہمارے ہاں پھیلی، اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی، جیسے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جہاد کو محض جنگ سمجھ لیا گیا، جہاد اور قتال کو ہم معنی لفظ سمجھ لیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا، پہلی بات، کیونکہ قتال فرض کفایہ ہے، قتال ہر مسلمان پر ہر حالت میں فرض نہیں ہے۔ قتال وہ جنگ جو اسلام کے لیے، دین کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے جو ہو رہی ہے، وہ فرض کفایہ، اگر امت کا ایک حصہ یہ ادا کر رہا ہے، پوری امت کی طرف سے ادا ہو رہی ہے۔ اور جہاد فرض عین ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے، کوئی شخص اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو کیونکہ دونوں کو ہم معنی کر دیا گیا، تو عرف میں کیا بنی بات، کبھی جہاد بھی فرض کفایہ ہو گیا، یعنی جہاد سے معنی کیونکہ جنگ لے لیے گئے۔ دوسری جو غلط فہمی ہوئی وہ کیا ہوئی، اور اس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے جتنی بھی جنگیں کی، جتنے بھی ظاہر ہے وہ اب ان جنگوں میں اچھے مقاصد بھی تھے، یقیناً ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی برے مقاصد کے لیے اور غلط وجوہات کی وجہ سے جنگ کرتے رہے، اچھے مسلمان بادشاہ گزرے، بڑے نیک گزرے، اللہ والے گزرے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ یہ سارے بادشاہ ہی جو ہے وہ فاسق تھے اور یہ تھے اور وہ تھے، ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ والے بھی آئے، بڑے نیک لوگ آئے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، بہرحال۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ان بادشاہوں کی محض دنیا پرستوں کی تھی، جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ریاست کو وسعت دینے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب جب یہ جنگیں کرتے تھے اور ان کے مقاصد تو اللہ کا دین نہیں ہوتا تھا، مقصد ان کا اللہ کا دین نہیں تھا، اپنی اقتدار تھا، تو ان کو مسلمانوں کو ساتھ ملانا تھا، تو ان کے پاس کیا، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ایک مسلمان کس بات پر جذباتی ہوتا ہے بھائی؟ جنت کے نام پر ہوتا ہے نا۔ ایک مسلمان کو کہو کہ بھائی یہ کام کرو جنت ملے گی، اور اس کو یقین دلا دو، تو وہ پیچھے رہے گا پھر۔ لہذا یہ ترتیب چلی کہ اپنے مقاصد کے لیے جو جنگیں لڑی گئیں ان کو جہاد کا نام دیا گیا، اسلام کی خدمت کا نام دیا گیا، حالانکہ وہ اپنے اقتدار کی جنگیں بہرحال تھیں۔ اب ظاہر ہے جب مقصد غلط تھا تو اس کے نتائج بھی کیا نکلیں گے؟ غلط نکلیں گے۔
مقصد نیک ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیک نکلتا ہے. ایک شخص اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اگر جنگ کر رہا ہے تو اس کا جب نتیجہ نکلے گا اللہ کا دین نافذ ہوگا تو عدل آئے گا، انصاف آئے گا، رحمت آئے گی، برکت آئے گی، سہولتیں آئیں گی، عافیتیں آئیں گی. ایک شخص اپنے ہوس اور اپنے اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہا ہے تو وہ نتیجہ نکلے گا تو کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں، اس میں تو پھر ظلم ہی ظلم ہوگا. تو ہوا یہ کہ عنوان کیا دیا گیا کہ یہ جہاد ہے اور نتیجہ نکالے گئے، ظاہر ہے وہ غلط. تو بدنام کیا چیز ہوئی؟ جہاد. آج کے دور میں بھی ہم جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور اس موضوع کو ایک دم ذہن میں آنے کی وجہ بھی آپ کو پتا، ریسنٹ ایک واقعہ ہوا. یعنی وہ لوگ جو سازشی عناصر جو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو، جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے کیا، جو صحیح جہاد کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں واقعتاً اللہ کے دین کے دشمنوں سے برسر پیکار ہیں، وہ تو ان کی عظمت اور ان کا مقام بہت بلند ہے. وہ تو ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بھی یہ کام نہ کرے پھر تو ہم سارے کے سارے جہنم کے مستحق قرار پا جائیں گے. یہ محسن ہیں جو واقعتاً صحیح جگہ جہاد، لیکن یہ جو اس جہاد کے نام پر افراتفری اور تماشا کہ کلمہ پڑھنے والے اور مسلمان جو ہیں کہلائے جاتے ہیں اور ہیں، ٹھیک ہے، ان کے عمل سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے. مسلمان مسلمان ہوتا ہے، ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانا یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. اللہ کے نبی کے ایک چہیتے صحابی ہیں، ان سے یہ معاملہ ہوا عین جنگ کے دوران. کافر کی تلوار گرا دی اور اس کو جب وار کرنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے ظاہر ہے اپنے دل میں یہ سوچا کہ جان بچانے کے لیے یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے. انہوں نے تلوار چلا دی، مار دیا اس کو. لیکن دل میں کہیں احساس ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی. راجا رسول اللہ کے پاس بعد میں جب پہنچے جنگ کے بعد اور بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا تو رسول اللہ غصے میں آئے. یہ تم نے کیا کیا؟ اب یہ بھی گھبرائے، یا رسول اللہ اس نے تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ موٹ بولا تھا. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے؟ دل کی کیفیت تو اللہ کے سوا کو جان ہی نہیں سکتا. کیا ہوگا جب کل قیامت کے دن وہ کلمہ تمہارے خلاف آئے گا، تمہارے خلاف پلڑے میں رکھا جائے گا. یہ سن کر یہ صحابی رسول چیخ چیخ کر رونے لگے اور استغفار کرنے لگے. تو کلمہ پڑھنے والے کو مار دینا یہ تو کوئی، اور آپ یہ پوری خوارج کا جو پوری تاریخ ہے، ظاہر اب اس وقت موقع نہیں اس تفصیل میں جانے کا. ان کا اسلام سے خارج ہونا کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر. کلمہ پڑھنے والے کو مار دینا اس بنیاد پر کہ وہ گناہگار ہے، وہ فاسق ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کسی کے پاس. لہذا ایک کلمہ گو مسلمان کے خلاف جب لڑائی ہو تو اس کے پیچھے فقہا نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں، اس کی وجوہات کیسے بنیں گی، کیا ہوں گی. پھر ایک اسلامی حکومت کے خلاف خروج اگر ہو رہا ہے تو اس کی پھر کیا تفصیلات ہیں. یہ پورا ایک مکمل ایک چیپٹر ہے، یہ کوئی مذاق ہنسی کھیل تھوڑی ہے یہ. تو آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ چند جذباتی لوگوں کو، اور ٹھیک ہے اس کے پیچھے جو اپنے معاملات ہیں، وہ تفصیلات ہیں، وہ حکمتیں ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ان وجوہات میں ہم نہیں جا رہے، لیکن ہے بہرحال ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. یہ نااہلی حکومت ہی کی ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں. یہ بدبختی اس حکومت ہی کی ہے. یہ منافق حکومت جس کی اسٹریٹجیز اور جن کی پریورٹیز میں کہیں بھی اسلام نہیں، اپنی جگہ. جب ان پر تنقید کریں گے تو کھل کر کریں گے، ان کی جب غلط کاریوں کی طرف اشارہ کریں گے کھل کر کریں گے. یہ بدبخت ترین لوگ جو ہمارے حکمران بن چکے آج، کہ جنہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا بھی، اسلام کا بھی. لیکن سمجھیے ان کے خلاف لڑنا یا تلوار اٹھانا یہ نہیں بنتا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. جب تک یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ مسلمان کہلا رہے ہیں، طریقہ کچھ اور ہے. اس طریقے پر بھی انشاءاللہ بات اگر اللہ چاہا تو اگلی دفعہ سے کریں گے. تو لہذا جہاد کا
استعمال ہر دور میں وہ لوگ کرتے رہے جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے. لفظ جہاد سے ایک مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے. ظاہر ہے میں نے ابھی آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی. یہ آیتیں سننے کے بعد کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں آگ نہیں لگ جائے؟ وہ بولے کہ جی بس کچھ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. جہاد کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری زندگی کی مسلسل محنت اور جد و جہد یہ جہاد کا عنوان ہے. 3 منازل ہیں اس کی. پہلی منزل پر ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا جب مطیع بنانے کے لیے جہاد کرتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد کرتا ہے. دوسری منزل پر اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی محنت اور جد و جہد کے لیے جو جہاد کرتا ہے. اور تیسری منزل ہے کہ جس میں اللہ کے دین کی آبیاری اور اس کے نفاذ کے لیے جہاد کرتا ہے. اور یہ منزلیں قرآن اور حدیث میں تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں. یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو. یہ سیرت ہے کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں جب ظلم و ستم ہو رہا ہے صحابہ کرام پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کے ساتھ صحابہ کو تلقین فرما رہے ہیں کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں ہے، کوئی ریٹیلیشن نہیں ہے. گالی کا جواب دعاؤں سے دینا ہے، پتھر کا جواب پھول سے دینا ہے. ایک فیز ہے، پوری ترتیب ہے. پھر وہ وقت آتا ہے ہجرت کے بعد مدنی دور، اور پھر تلوار نکالی جاتی ہے. اور پھر وہ تلوار نکلی ہے تو پھر نکلی ہے، پھر واپس نیام میں نہیں جائے گی. وہ جہاد جو شروع ہوا تھا پھر قتال میں بدلتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں جہاد کی پہلی منزل کیا ہے؟ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانا. جہاد مع النفس، یہ جہاد جو نفس کے ساتھ ہو رہا ہے، جس کو افضل جہاد اللہ نے قرار دیا، اللہ کے رسول نے قرار دیا. اللہ کے رسول نے اس کو افضل کیوں قرار دیا؟ افضل کیا شے ہے اس کو بھی سمجھ لیں. ہم اس وقت جس عمارت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے 2 حصے ہیں. ایک وہ ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں باہر، یہ سارا یہ پلرز، یہ چھت، یہ دیواریں. ایک وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ کہاں ہے؟ وہ زیر زمین بنیاد ہے، فاؤنڈیشن جس کو کہتے ہیں. اس عمارت کا افضل حصہ وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بنیاد ہے. یہ اعلیٰ ہے جو اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے. افضل اور اعلیٰ کا فرق سمجھ لیں. اب اگلی بات سمجھیے. آپ میں سے جن جن افراد نے گھر بنوایا ہے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر فرض کرے آپ کو 10 روپے خرچ کرنے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے، تو ان 10 روپوں میں سے 7 روپے کہاں جائیں گے بھائی؟ فاؤنڈیشن میں، زیر زمین بنیاد میں جائیں گے. اور سب کو پتا ہے، کوئی نہیں کہے گا جی آپ یہ پاگل پن کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، جو چیز نظر نہیں آئے گی اس پر اتنا پیسہ لگا رہے ہو. او بھائی اسی کی بنیاد پر یہ پورا کھڑی ہونی ہے عمارت. یہ فاؤنڈیشن، یہ اندر، اور جتنی بڑی عمارت بنانی ہے اتنی گہرائی میں آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ کھودنا پڑتا ہے. اتنا مضبوط اس کے اندر مال ڈالنا پڑتا ہے. یہ افضل حصہ ہے جو زمین کے اندر ہے. یہ ہے وہ ایمان حقیقی، اور یہ ہے وہ افضل جہاد کی عمارت میں حصہ، اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانا ہے. یہی وہ موضوع ہے جس کو قرآن تزکیہ کہتا ہے. یہی وہ تصفیہ جو اللہ نے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی کہ اے اللہ تو ایک نبی مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اللہ نے جب جواب عطا فرمایا تو کہا کہ ہاں میں نبی دوں گا. اور ترتیب میں پہلی بات رکھی جو ان پر آیتیں پڑھے گا، لیکن دوسری بات کیا رکھی؟ ان کا تزکیہ کرے گا. پھر فرمایا کہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. یہ تزکیہ، نفس کو دنیا کی محبتوں سے پاک کرنا، یہ نفس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنانا، اس نفس پر قابو پانا، یہ ایک اہم ترین، یہ افضل، یہ فاؤنڈیشن ہے اس عمارت کی. اگر اس میں گڑبڑ ہے، یہ کمزور ہے، تو پوری عمارت کیا ہو جائے گی؟ ٹیڑھی ہو جائے گی، چاہے اوپر سے کتنی خوبصورت نظر کیوں نہ آ رہی. کئی مثالیں موجود ہیں. ایک شخص ایک غزوے میں تھا، رسول اللہ بنفس نفیس، ظاہر ہے غزوہ اسی لیے ہے نا کہ آپ بھی موجود ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ شخص تو اپنی مراد پا گیا، خونم خون ہے، زخموں سے چور ہے، کافروں سے لڑ رہا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا شے ہے کہ جو کسی انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے؟ اللہ کے نبی نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا میں تو اس کو جہنم پہ پاتا ہوں. صحابی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص ہے کہ جو
یعنی رسول اللہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کفار کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، خود بخود پورا زخموں سے چور ہے اور کافروں کی گردنیں اڑا رہا ہے، اور یہ شخص جہنم میں جائے گا؟ کہتے ہیں بڑا حیران ہوا اور اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ میں نے ایک مقام پہ اس کو پایا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور زخموں سے کرا رہا ہے تکلیف کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے تلوار اپنے سینے میں اتار لی۔ کیا کر لیا اس نے؟ خودکشی کر لی۔ اور خودکشی کرنے والا کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ حرام کام اس نے کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس اعلیٰ حصے پر تو بڑا زبردست عمل کر رہا تھا، جنگ میں تھا، میدان جنگ میں تھا، کافروں سے لڑ رہا تھا، تلوار چلا رہا تھا، زخم بھی کھا رہا تھا، لیکن کہیں بیچ میں گیپ تھا، خلا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اپنے نفس کو وہ راضی نہیں کر سکا تھا اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے لیے، وہ آزمائش کو آزمائش نہ سمجھ سکا۔ وہ ان زخموں کو جو اس کو ملے تھے اللہ کی راہ میں اپنے لیے راحت اور اپنے لیے آخرت کی کامیابی سمجھنے کے بجائے اپنے لیے کوفت کا، اذیت کا ذریعہ سمجھنے لگا، اور اپنے آپ کو اس نے جان سے وہ امانت جو اس کا حق نہیں تھا جس پر، وہ لے لی اس نے۔ اللہ کی وہ شے جس کو لینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا، وہ لے لی اس نے، اپنی جان لے لی اس نے۔ یہ حرام کام کیا اس نے۔ یہ تھا تو صحیح بہت بڑا جنگجو میدان جنگ کا، لیکن اپنے نفس کے خلاف جنگ ہار گیا۔ اس کو ایک اور انداز میں سمجھیے، ایک شخص اگر جس کا تزکیہ نہیں ہوا، ایک شخص جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، شہرت چاہتا ہے، مال چاہتا ہے، وہ جتنی کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھے گا، جتنا بڑا عالم بنے گا، اتنا بڑا فتنہ بنے گا وہ، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت، دنیا داری۔ وہ اپنے علم کو، اپنی حکمت اور دانائی کو پیسہ کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس لیے تزکیہ پہلے، کتاب اور حکمت بعد میں۔ یہ جو ہم بات سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کی پہلی منزل اپنے نفس کو، اور یہ پریکٹس صبح شام ایک شخص کرتا ہے، جب صبح صبح سخت نیند آ رہی ہے، زبردست نیند، اور اللہ کا پیغام آتا ہے آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، اور اس وقت ایک بندہ کروٹ بدل کے سو جاتا ہے۔ یہ جنگ ہار گیا، شیطان اس پر حاوی ہو، شیطان نے پیشاب کیا اس کے چہرے پر، حدیث کے مطابق غلاظت میں بھر دیا اس کو۔ تو بات سمجھیے، نفس کے خلاف، پھر اگلا اسٹیپ شیطان کے خلاف۔ یہ شیطان جس طرح بہکاتا ہے، جس طرح بھڑکاتا ہے، پھر باطل نظریات کے خلاف، جو چاروں طرف رسم و رواج کی دیواریں کھڑی ہیں، جو اسلام کا اپنا ایک تصور لے کر بیٹھے ہیں۔ یعنی انتہا یہ ہے کہ ابھی محرم کے دن گزرے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ بھی پتہ نہیں جی حلیم بنانا ہے۔ بھائی کیوں بنانا ہے؟ بھئی یہ تو وہ والا نہیں ہے، تو وہ والا کون سا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا حلیم ہے جو نہیں بنانا چاہیے؟ وہ کون سا والا ہے ذرا وہ بتا دیں۔ ہر آدمی بنا رہا ہے، اور جب پوچھو بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ والا نہیں ہے۔ او بھائی تو وہ والا کون سا ہے پھر؟ وہ والا تو کوئی بھی نہیں بنا رہا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ او بھائی یہ بدعت ہے، اسی لیے تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ پورا سال بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ پورا سال نام بھی کوئی نہیں لیتا، پورا سال کوئی نام نہیں لیتا، انہی دنوں میں کیوں بنتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرے نا۔ یہ غلط رسم و رواج جو ذہنوں میں پیوست، کوئی ان کے خلاف بات سننا نہیں چاہتا، کوئی بات کرے تو اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ہماری تقریبات ہو، ہمارے گھر کے معاملات ہو، میت ہو، شادی ہو، نہ جانے کیا کچھ ہو، مخصوص رسم و رواج چلتے چلے آ رہے ہیں جن کو اسلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بدعتیں ہیں، گمراہیاں ہیں۔ اب آؤ نا بچو اس میدان میں اور کرو جہاد اس کے خلاف، تو لگ پتا جاتا ہے جب اپنے خلاف ہو جاتے ہیں، جب جوتے پڑتے ہیں۔ یہ ہے پھر میدان جہاد کا۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث کے مطابق جو ان بدعات کے خلاف جہاد نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی منزل کا جہاد ہے۔ پھر دوسری منزل دعوت دین، اور اس کے اندر پھر پوری ترتیب اللہ نے قرآن میں بتائی ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ، میری اور آپ کی بحیثیت مسلمان فرض، بحیثیت امتی میرا اور آپ کا فرض منصبی، اپنی ذات سے
اس دیے کو جلانا ہے دعوت دین، دوسروں تک اس دین کو پہنچانا، اس کے صحیح عقیدوں کو، صحیح نظریات کو، اس کے لیے محنت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کے لیے ایفرٹس، اس کے لیے قربانیاں، ایثار. مذاق نہیں ہے یہ، مذاق نہیں ہے یہ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بہ ہی احسن، کہ پھر اس طرح آؤ میدان میں اور پھر حکمت کے ساتھ اور درد بھری نصیحتوں کے ساتھ اور پھر مجادلہ آسن کے ساتھ پہنچاؤ بات لوگوں تک. اور اس میدان میں پھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کہتے کس کو ہیں، ایثار کہتے کس کو ہیں، محنت کہتے کس کو ہیں. یہ دعوت کی حجت جو رسول اللہ نے پوری کی، کوئی قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہہ نہیں سکتا کہ جی مجھ تک بات پوری نہیں پہنچی تھی اور مجھ پر اچانک تلوار نکال لی، انہوں نے مار دیا مجھے، بات سمجھاتے تو صحیح. نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا. یہی اچیو کرنا ہے مجھے اور آپ کو، کہ کوئی شخص کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے جی مجھے تو بات ہی پتہ نہیں تھی، کوئی بات صحیح طرح سمجھائی نہیں گئی تھی. مسئلہ یہ کہ ابھی تو ہم نے خود نہیں سمجھی، ہم سمجھانے کے قابل کہاں سے بنیں گے؟ ابھی تو خود سمجھنے کی سٹیج میں ہماری یہ ٹرین ہی اپنی پٹری سے اتری ہوئی ہے، ڈی ٹریک ہوئی بھی ہے. ساری محنت تبلیغ اور دعوت کی تو ابھی اس وقت اپنے اوپر ہی لگ رہی ہے. اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے بھائی، اس آگ کو بجھائیں گے تو اگلے گھر میں جائیں گے نا، اپنے گھر کی آگ بجھانے میں لگے ہوئے. آج اغیار نے ایسی سازش کی ہے کہ یہ امت بکھر کر، ٹوٹ کر بے نام ہو چکی، اپنے ہی مسائل سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو تبلیغ کر کر کے اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں. انتہا تو یہ واز، یہ نصیحتیں، یہ خطبے، یہ تقریریں تو کافروں پر ہونی چاہیے تھی، غیر مسلموں پر ہونی چاہیے تھی. انہیں بتانا چاہیے تھا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. انہیں بتانا تھا کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن پڑھو. انہیں بتانا تھا کہ نماز کی حکمت کیا ہے، نماز پڑھو. ہمیں تو مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے، مسلمان ہی بھول بیٹھے ہوئے ہیں. 99% منافق بس رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر، کیا مسلمان اور کیا ایمان. تو بہرحال یہ کہ ابھی تو اسی سٹیج میں پھنسے پھڑپڑا رہے ہیں. ایک پنجرے کے اندر ایک پرندہ جب نیا نیا پکڑو پھڑپڑاتا ہے بیچارہ، ایسی کیفیت میں. ادھر سے نکلیں گے، کسی قابل ہوں گے تو وہاں تک بات پہنچائیں گے اور ان کو بتائیں گے اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے. جب بات پہنچائیں گے تو پھر اگلی سٹیج آئے گا نا کہ پھر جب وہ نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ کریں گے. یہاں تو مسئلہ بڑا عجیب ہے. ہاں، دفاع کی صورت میں جنگ کا معاملہ بنتا ہے، وہ اپنی جگہ ایک کیفیت ہے. آپ پر حملہ ہوا ہے، آپ کی آزادی سلب کی گئی ہے، آپ کے حقوق سلب کیے گئے ہیں، جو اس وقت دنیا میں مختلف جگہوں پر کیفیات ہوئی ہیں. موسٹلی جو اس وقت قتال ہو رہا ہے وہ اس کیفیت میں ہو رہا ہے. ایکسٹینشن تو کہیں ہے ہی نہیں. قتال کا اصل مقصد تو ایکسٹینشن ہے اسلام کی، وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. اس وقت تو اپنا بچاؤ، اپنا دفاع والی کیفیت ہے کہ اپنے اوپر اٹیک ہو گیا، اب اس پر قتال ہے. وہ تو لازمی ظاہر سی بات ہے، اگر آج ہم پر کافر کوئی حملہ کر دے گا اب ہم پر قتال فرض ہے. پھر اس کیفیت کے اندر پھر اس کی شرائط ہیں، اس کے سب اسباب ہیں، اس کی پوری ترتیب ہے. لیکن بار بدبختی دیکھیے کہ یہ پورے مسلمان دنیا جن کو ایک ہو کر اس سازش کو سمجھ کر اسلام کے یا دین کے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف کھڑا ہونا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو جنگ کے نام پر، جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور اس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں. تو جہاد دوسروں تک دعوت دین پہنچانے کی دوسری، اور اس کے بعد تیسری منزل پھر آتی ہے جس کو اقامت دین کی منزل کہتے ہیں. جیسے میں نے کہا وہ ایکسٹینشن ہے. یہ امت بنے گی، پھر یہ ہے کہ اس کی توسیع ہوگی، پھر یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کے، وہ تو بہت دور ابھی سٹیج نظر آ رہی ہے، اللہ جانتا ہے کب آئے گی. پہلے اپنے آپ کو تو کھڑا کریں، خود تو کسی پوزیشن پر آئیں. ہم تو ساس بہوؤں کے جھگڑوں سے ہی نکل نہیں پاتے، ہم تو گٹر کے ڈھکنوں سے ہی نکل نہیں پا رہے. ہماری تو زندگی اللہ کی طرف سے ایک عذاب، ایک سزا کی تصویر بنی ہوئی ہے اس وقت. ہم تو دو ٹکے کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، لوڈ شیڈنگ، پانی، گیس، بجلی، اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں یہ ساری. ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، بددیانتیوں کی وجہ سے، دھوکوں کی وجہ سے، حرام خوریوں کی وجہ سے، جو ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم، اس کی وجہ سے. یہ سب اعمال صحیح ہوں گے، معاملات صحیح ہوں گے، دیانتداری، ایمانداری آئے گی تو اللہ کی رحمت آئے گی، یہ سارے مسائل حل ہوں گے، کسی قابل بنیں گے. پھر کہیں جا کر وہ سٹیج آئے گی، وہ والی. اللہ مجھے اور آپ کو یہ بات، اس کی سمجھ اور قرآن اور حدیث پڑھنا اور اللہ کے دین کو سمجھنے کی محنت کرنا یہ لازم ہے بھائی. اس کے بغیر اللہ کے کس منہ سے جا کر ہم کھڑے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.